بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اپنی مرضی کی بات نہیں ہے کہ انسان رکھے یا نہ رکھے۔ ایک ایمان والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہی مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور حق و باطل میں فرق کی واضح آیات، واضح احکام اس میں بیان ہوئے۔ فمن شہد منکم الشہر، بس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، بس وہ ضرور بالضرور اس مہینے کے روزے ہی رکھے، یعنی کہ اختیار نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا، بس یہ فرض ہے۔ ومن کان مریضا، ہاں تم میں سے جو مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ جتنے روزے مرض یا سفر کی وجہ سے رہ جائیں تو وہ بعد میں ان کی گنتی پوری کرے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آسانی کا ارادہ کرتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یعنی کہ تم سے امتحان بھی لیتے ہیں لیکن امتحان بھی آسان آسان۔ پھر یہ امتحان فری میں نہیں ہے، ہر امتحان چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، اس پر انعامات بھی بڑے بڑے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، امتحان رکھا پورے روزوں کا، پورے مہینے کا، اب درمیان میں کسی کی مجبوری بن گئی، بیمار ہو گئے یا سفر میں چلا گیا، اب کیا اس کے انعام میں کمی آ جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سفر یا مرض کی وجہ سے روزے رہ گئے تو بعد میں پورے کر لو۔ کس لیے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تمہاری روزوں کی گنتی مکمل رہے، روزوں کی گنتی مکمل رہے گی تو انعام بھی مکمل ہوگا۔ یعنی بلا عذر اگر انسان روزہ نہیں چھوڑے، کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا، خاص مجبوری تھی، بیماری ایسی بن گئی، یا سفر کوئی ایسا ضروری اور لازم سفر تھا کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑ گیا، اس کے بعد روزے پھر پورے کر لیے دل کی خوشی کے ساتھ، تو پھر ایسا ہی اجر ہے جیسا کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کے لیے، اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں جہاں ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا، وہاں اپنے انعامات، اپنی رحمتیں، اپنا ایمان والوں پر مہربانیاں، ان کا بھی ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی جب رمضان کے روزے پورے ہو جائیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر کیا کریں گے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تکبیرات جو ہم عید میں تکبیرات پڑھتے ہیں، تو اسی آیت میں ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کے روزوں کی صورت میں ایک انعام دیا، تم پر ایک رہنمائی کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اور فضل ہوا، مہربانی ہوئی، تو اس پر پھر تکبیرات کہیں، اور پھر شکر، عید کا دن سارا شکر میں ڈوب کر کھائیں پئیں۔ اب اسی لیے عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا کہ ایک فرض پورا کیا ہے تو آج کا دن بس اللہ کی نعمتیں کھائیں اور شکر کریں اور تکبیرات بلند کرتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، تو یہ دن بھی بہت قیمتی اور عظیم بن جائے گا اللہ کی تکبیرات پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا رمضان پورے اہتمام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح پھر جب رمضان مکمل ہو تو عید الفطر کی رات اور عید الفطر کا دن بھی اللہ کی تکبیرات اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مسائل انشاءاللہ کل، دعاؤں کی درخواست۔